یہ پہلا قافلہ تھا جو ایک مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل تھا، جس نے راہ خدا میں اپنے وطن عزیز کو خیرباد کہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ان دونوں زوجین کے ساتھ ہو۔ بے شک حضرت لوط کے بعد عثمان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ راہ خدا میں ہجرت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حبشہ میں تھے کہ وہاں خبر اڑی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے، جس کی وجہ سے صحابہ مکہ واپس چلے آئے، مگر یہاں کے حالات پہلے سے بھی بدتر تھے۔ بیعت عقبہ کے نتیجے میں مدینہ میں اسلام کا فیضان گھر گھر پہنچ گیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے صحابہ مدینہ ہجرت کر گئے، انہی میں حضرت عثمان بھی تھے۔ اس طرح آپ دنیا کے ان خوش نصیب لوگوں میں سے ایک تھے جو 2 مرتبہ ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو اوس بن ثابت کے مہمان بنے۔ بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی سے ان کا رشتہ بھی قائم فرما دیا۔ مدینہ میں میٹھے پانی کی بڑی قلت تھی، صرف ایک کنواں تھا بیرومہ، مگر اس پر بھی ایک یہودی قبضہ جمائے اسے اپنا ذریعہ معاش بنا رکھا تھا۔ خصوصاً مسلمانوں کے لیے اس کا پانی خریدنا بڑا دشوار تھا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسے خریدنے کی کوشش کی۔ موقع دیکھ کر اس نے بھی اس کی قیمت انتہائی مہنگی کر دی۔ آپ نے بھی انتہائی گراں قیمت پر اس سے سودا کر لیا۔ اس طرح ایک دن یہودی اس کا مالک ہوتا اور ایک دن مسلمان اس سے پانی بھرتے۔ پہلے یہودی نے اسے ذریعہ معاش بنا لیا تھا، مگر اب جب مسلمانوں کو ایک دن بھرنے کا موقع ملا تو انہوں نے اس قدر پانی جمع کرنا شروع کر دیا جو دوسرے دن کے لیے بھی کافی ہو جاتا۔ اس لیے اب یہودی کا ذریعہ معاش بگڑ چکا تھا۔ جس دن یہودی کی باری ہوتی، کوئی مسلمان وہاں پانی بھرنے نہیں جاتا، جس سے باقی نصف حصے کو بھی بیچنے پر اسے راضی ہونا پڑا۔ اسی طرح آپ نے پہلے 12,000 درہم میں اسے خریدا تھا، مگر اب باقی کی قیمت گھٹ چکی تھی، اس لیے یہودی نے مجبوراً 8,000 درہم میں بیچا، اسے خرید کر راہ خدا میں وقف کر دیا۔